نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ المولانا العظیم۔ خالق کائنات جل جلالہ و امن والہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بس تم اللہ کی عبادت کرو اس کے مخلص بندے بن کر۔ حضرات محترم، اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پیدا کرنے کا واحد مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ گویا کہ ہمارے دنیا کے اندر آنے کی روح جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کی جان جو ہے وہ اخلاص ہے۔ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جس کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، اور وہ دکھاوے اور ریا سے پاک ہو۔ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ مر جائے، تو جب تک اس کے اندر روح تھی وہ باپ تھا، روح تھی وہ ماں تھی، روح تھی وہ چچا تایا ماموں بائی تھا۔ لیکن جب اس کے اندر سے روح نکل جائے تو فوراً وہ میت ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ جلدی کرو ابو خراب ہو رہے ہیں انہیں دفناؤ، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میت خراب ہو رہی ہے، لہذا اسے کفن اور دفنانے میں جلدی کرو۔ گویا کہ جب روح تھی تو وہ کچھ اور تھا، جب روح نکل گئی تو اس کی حیت ہی تبدیل ہو گئی، ہم نے اس کا نام تک بدل دیا۔ اب دیکھیں، روح ہے تو انسان کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، ہاتھوں میں جان ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں۔ جب تک روح تھی اعضاء حرکت میں تھے، جسم سلامت تھا، زندہ تھا، لیکن جب روح نکل گئی، اعضاء موجود ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، زبان ہے لیکن بول نہیں رہی، کان ہے لیکن ان کے اندر سے قوت سماعت ختم ہو چکی ہے، ہاتھ ہیں مگر ان کے اندر حرکت نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنے میں سب کچھ سلامت ہے، لیکن روح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سے زندگی ختم ہو چکی۔ بالکل اسی طرح ہم جب عبادت کرتے ہیں تو دیکھیں، عبادت کے لیے جب ہم جائیں تو دیکھنے میں اچھی طرح وضو بھی ہو رہا ہے، اچھی طرح قیام بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، یعنی روح نہیں ہے، تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ عبادت ہے، حالانکہ وہ ایک میت ہے، وہ صرف جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے۔ گویا کہ عبادت وہی قابل قبول ہوگی جس کے اندر اخلاص، للہیت ہو، یعنی اس کی روح موجود ہوگی۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اخلاص کی جگہ پہ دکھاوا آ گیا ہے، ریا آ گیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاوا اور ریا یہ شرک اصغر ہے، یعنی وہ عبادت جو خلوص سے دور ہو جائے گی، تو وہ عبادت جس کے اندر دکھاوا اور ریا آ جائے گا، وہ ثواب کی بجائے گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، اس کا تعلق عبادت کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہو، ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، ہر کام اللہ ہی کے لیے ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، دنیا داری نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے
کہ ہم گھر سے چلیں تو اللہ کے لیے، مسجد میں داخل ہوں تو اللہ کے لیے، وہاں ہمارا وضو ہو رہا ہے تو وہاں بھی اس انداز سے کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو پھر وہاں جو عبادت ہو وہ قرآنی آیات ہوں، وہ ذکر الہی ہو، وہ عبادت خداوندی کا کوئی اور حصہ ہو، وہ نماز ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اپنے رب ہی کی رضا کے لیے کریں۔ جب رب کی رضا اس میں شامل ہو جائے گی تو اگر عبادت کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، بحیثیت انسان اگر کوئی کمزوری رہ جاتی ہے تو خلوص ہونے کی وجہ سے خالق کائنات یقیناً اس عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو اخلاص ہے یہ اولیاء کی محبوب و مرغوب ایک مومنانہ صفت ہے جس کو انہوں نے بہت ہی اپروچ دی ہوئی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو جائے اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ ایک اور دوسرا معنی بھی صوفیاء کرام سے منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبادت خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کی جائے اسے اخلاص کہتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی صوفیاء کرام اولیاء کرام اس کا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تم عبادت کرنے لگو خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو تو تمہارا عبادت کا وہ حصہ ہر قسم کے دکھانے سے، ہر قسم کے سنانے سے اور اپنی تعریف سننے سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی تمہارے دل کے اندر یہ نہ ہو کہ کوئی میری عبادت کو دیکھ کر کہے کہ ماشاءاللہ اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اس کا قیام بڑا زبردست ہے، اس کا رکوع بڑا زبردست ہے، اس کا سجدہ بہت عظمت والا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اس طرح کی تعریفات سننے سے ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب یہ چیزیں انسانی دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں تو پھر وہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، کہ تمہارا اعمال وہی مقبول ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی۔ بلکہ ایک اور جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المومن خیر من عملہ، کہ بعض دفعہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ جب بھی خالق کائنات عبادت کی توفیق دے اس عبادت کو، بلکہ عبادت کے ہر حصے کو ہم دکھاوے اور ریاض سے پاک رکھیں اور اس کے اندر للہیت اور اخلاص شامل ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، کہ بے شک اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں انسان سارے اسی کے ہیں۔ اب جو بندہ عبادت کرتا ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اس کا قد کتنا بلند ہے اس کو نہیں دیکھتا، وہ عجمی ہے وہ عربی ہے نہیں دیکھتا، وہ کالا ہے یا گورا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا، وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے یا بہت کم کر رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات صرف تمہارے دلوں کو اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں، تمہارے دلوں کے اندر للہیت کیسی ہے۔ جب اس عمل کے اندر، اس فعل کے اندر نیتیں خالص ہو جائیں گی تو پھر یہ عبادت جو ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے گی اور خالق کائنات یقیناً اس کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر نیک اعمال میں اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔